السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم آج ایک گرامر کی کلاس نمبر 15 کر رہے ہیں، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے فعل امر اور فعل نہیں۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں فعل امر۔ فعل امر کیا ہے؟ فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے۔ ایسا فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم یا التجا پائی جاتی ہے۔ یہ وہ والا فعل ہے جس سے کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی چیز کی التجا، کسی بات کی التجا کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فعل امر۔ فعل نہیں۔ فعل نہیں کیا ہے؟ وہ فعل ہے جس میں کسی کام سے روکا جاتا ہے، اس کو ہم حکمیہ بھی روکتے ہیں اور التجا کے لہجوں میں بھی، التجا کے طریقے سے بھی کسی کام سے روکا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں فعل نہیں۔ فعل امر کے قواعد پہ ہم غور کرتے ہیں۔ فعل امر کیسے بنتا ہے؟ جو فعل مضارع میں جو سیکنڈ پرسن ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم نے بات کرنی ہوتی ہے، جیسے تفعلوا، تفعلانی، تفعلون ہم پڑھتے ہیں نا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا۔ اس میں اس کا مطلب ہے کہ تم کرتے ہو یا کرو گے، اور تم دو کرتے ہو یا کرو گے، یا تم سب کرتے ہو یا کرو گے۔ اس کو اب ہم نے فعل امر میں لانا ہے حکمیہ یا التجا کے طریقے میں، تو اس میں ہم نے جو کچھ قواعد ہیں ان کو ہم نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ فعل مضارع کی جو علامت ہے، علامتیں کون کون سی تھیں؟ تا یا الف اور نون۔ ان میں سے جو سیکنڈ پرسن کی علامت تھی یعنی کہ جو تا تھی، وہ اس پہ بات کریں گے۔ فعل مضارع کی جو علامت مضارع ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے، یعنی کہ تا کو ہم نے ٹوٹلی ختم کر دینا ہے امر بنانے کے لیے۔ نمبر 2 کہ جو لام کلمہ ہوگا، لاسٹ جو ہوگا حرف، اس کے اوپر جو پیش ہوگی اس کو ہم ختم کر کے، مجزوم اور حذف کا مطلب ہوتا ہے اس کو ختم کر کے جزم لگا دینا، ٹھیک ہے؟ مجزوم کا مطلب ہے جزم لگانا۔ نمبر 3 پڑھنے کے لیے شروع میں ہم حمزۃ الوصل لگائیں گے، یعنی کہ جو سٹارٹ میں تا تھا، تا کو جب ہم نے ختم کر دیا فعل مضارع میں تو فا کلمہ کے اوپر جزم تھی۔ اب فا کلمہ کو ہم پڑھ نہیں سکتے کیونکہ جزم کا اصول ہے کہ اس سے پیچھے جو کلمہ ہوگا اس کے اوپر زیر زبر پیش ہوگی تو ہم جزم کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح فا کو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، اس لیے ہم نے فا کلمہ سے پہلے حمزۃ الوصل لگایا ایک۔ تو جب وہ ہم حمزۃ الوصل لگائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے اس بات کو غور کرنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی زیر زبر پیش ہوگی تو ہی ہم آگے فا کلمہ کے جزم کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ مضارع کا جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر اگر پیش ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم الف کے اوپر پیش لگا دیں گے، اور اگر عین کلمہ کے اوپر زبر یا زیر ہوگی، عین کلمہ کے اوپر زبر یا زیر ہوگی تو ہم جو حمزۃ الوصل ہے اس کے نیچے زیر لگائیں گے، جیسے تفعلو سے افعل بن جائے گا، ایسے ہی تفعیلو سے افعل ہی بنے گا، اور تفعلوہ اگر ہوا یعنی کہ عین کلمہ کو پیش ہوگی تو کیا بنے گا؟ افعل، یعنی کہ ہم نے الف کے اوپر پیش لگا دی۔ اوکے، اب میں آپ کو ایک چارٹ دکھا رہی ہوں، اس پہ غور کیجیے گا۔ جو باقی سب ہیں ان کو تو ہم نے کراس لگا لیا، ہم نے پڑھنا ہے حاضر کو۔ تو حاضر میں جو مذکر کے پہلے جو 3 ہم نے زمانوں کے لکھے ہوئے ہیں، جو 3 افعال لکھے ہوئے ہیں، ان میں جو 2 ہیں فعل مذکر حاضر کو چھوڑ کے، جو تثنیہ ہے اور جمع ہے، ہم نے ان دونوں کے جو نون ہیں ان دونوں نونوں کو گرا دینا ہے۔ وہ جو 2 نون ہے جو آنی اور اونا کا نون تھا ان کو ہم گرا دیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو مؤنث کے واحد کے اوپر نون تھا اس کو ہم نے گرا کے یا لگا دینی ہے، نون کو گرا کے یا لگا دینی ہے، اور تثنیہ کا نون گرا دینا ہے۔ پہلے ہم نے کون سا نون گرایا؟ ہم نے واحد مؤنث حاضر کا نون گرایا اور ہم نے یا لگا دیا، اور اس کے بعد ہم نے تثنیہ مؤنث ہے اس کا ہم نے نون گرا دیا، ٹھیک ہے؟ ہم نے 4 نون گرانے ہیں اس میں، جو حاضر کے صیغے ہیں، اور جو لاسٹ میں نون ہے اس کو ہم نے رہنے دینا ہے۔ جو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ آ رہا ہے اس کا جو نون ہے اس کو ہم رہنے دیں گے، افعلنا کا نون رہنے دیں گے۔ یہ ہم نے بات کی ہے فعل امر۔ فعل امر کو بنانے کا طریقہ میں نے سارا آپ کو بتا دیا۔
اب ہم نے بات کرنی ہے فعل نہیں کی، جس فعل سے کسی کام کی ممانعت معلوم ہو، یعنی اس میں کام سے روکنے کا حکم پایا جائے یا التجا پائی جائے، تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل نہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا لا تضرب، تو نہ مار، ٹھیک ہے، لا تضرب تو نہ مار، یا دوسری جگہ پہ ہے لا تقرب، لا تحزن، لا تستعجل، یہ ہے فعل نہیں۔ اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو بنانے کا طریقہ جو ہے نا وہ فعل امر سے آسان ہے۔ جب ہم مذکر حاضر کے صیغے دیکھتے ہیں تو تفعلوا، تفعلانی، تفعلون آ رہا تھا نا، تفعلی، تفعلانی، تفعلنا، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اس سے پہلے ہم نے لا لگا دینا ہے۔ کیا کس چیز کا اضافہ کرنا ہے ہم نے؟ لا کا۔ ان سے پہلے ہم لا لگا دیں گے اور جو آخری کلمہ تھا لام، اس پہ ہم جزم دے دیں گے۔ لاسٹ کلمہ کے اوپر ہم نے جزم دینی ہے، اس کو ہم نے حذف کر دینا ہے۔ تفعلو ہے، ہم نے لام لگا لیا اور ہم نے لام کو جزم دے دی تو کیا بن گیا؟ لا تفعل، لا تفعل۔ اب ہم ان کی گردانیں دیکھ لیتے ہیں۔ یفعلو پہ جو گردان تھی اس کو دیکھیے، مذکر حاضر امر میں، جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اس کو اب ہم بناتے ہیں امر میں اور نہیں میں۔ تو سب سے پہلے افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا۔ اور کیا چینج آیا ان میں؟ جو افعل تھا وہ تو آپ کو سمجھ لگ گئی، اس میں جو ہم نے چینج کیا۔ افعلا میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نون کو گرا دیا، اور افعلو میں بھی کیا کیا؟ نون کو گرا دیا، ٹھیک ہے۔ اور جو تھا مؤنث واحد کا صیغہ تفعلینا تھا، اس میں ہم نے جو واحد مؤنث کا صیغہ تھا اس میں ہم نے کیا کیا؟ نون کو گرا کے تو یا لگا دیا، اور آگے افعلا ویسے ہی آ گیا، اور افعلنا ہم نے لگایا، کیا بن گئی؟ افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا۔ اسی کو ہم ایز اے فعل نہیں، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جو تفعلو تھا وہ تو سیم اسی طرح آ گیا، لاسٹ میں کیا کیا؟ لام کو جزم دے دی اور پہلے ہم نے لام زبر لا لگا لیا، تو کیا بنا؟ لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا۔ کیا چینج آیا؟ تثنیہ مؤنث اور مذکر کے جو صیغے تھے، جو نون تھے، ان کو ہم نے گرا دیا، اور جو جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا اس کا بھی ہم نے نون گرا دیا، اور اس کے بعد ہم نے جو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ تھا اس کا نون گرا کے ہم نے یا کا اضافہ کر دیا، اور یہ ہو گیا فعل امر بھی بن گیا اور فعل نہیں بھی۔ اب ہم نے جو ثلاثی مجرد کیے تھے ان میں سے ہم 3 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کرتے ہیں فتح یفتح پہ۔ فتح یفتح جو ہے اس کو جب ہم نے حاضر کے صیغے ہم نے پڑھے تو کیا بنتے تھے؟ تفتحو، تفتحانی، تفتحون، تفتحین، تفتحانی، تفتحنا۔ اس کو جب ہم فعل امر میں لے کے جائیں گے تو کیسے بنے گا؟ افتح، افتحا، افتحو، افتحی، افتحا، افتحنا۔ اسی کو ہم پڑھتے ہیں نہیں میں، فعل نہیں میں کیسے پڑھیں گے؟ لا تفتح، لا تفتحا، لا تفتحو، لا تفتحی، لا تفتحا، لا تفتحنا۔ ثلاثی مجرد میں ہم لیتے ہیں اب ضرب یضربو۔ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں نارمل مضارع میں، جب ہم مضارع میں پڑھتے ہیں فعل مضارع میں حاضر کے صیغوں میں تو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تضریبو، تضریبانی، تضریبون، تضریبین، تضریبانی، تضربنا۔ اس کو جب ہم امر میں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ اسی کو ہم نہیں میں پڑھتے ہیں لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا۔ اب ہم پڑھتے ہیں نصر ینصرو پہ۔ تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرین، تنصرانی، تنصرنا۔ اور اس کو ہم بناتے ہیں فعل امر میں انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ اور اس کو ہم منفی میں بناتے ہیں لا تنصرو، لا تنصرا، لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصرو، لا تنصری، لا تنصرا، لا تنصرنا۔ جی
امید ہے آپ کو فعل امر اور فعل نہیں کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔